اسے کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، واقعی معیشت ایزدی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرۃ العین حیدر کے افسانے فوٹوگرافر کا آخری فقرہ یاد آ جاتا ہے، زندگی انسانوں کو کھا گئی، کاکروچ زندہ رہیں گے۔ 1931 میں ہندوستان میں پہلی بولتی فلم عالم آرا ریلیز ہوئی۔ اس سے پہلے خاموش فلموں کا دور تھا۔ کچھ اداکار ایسے تھے جنہوں نے پہلے خاموش فلموں میں کام کیا اور جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو انہوں نے ان فلموں میں بھی اپنی شاندار اداکاری کی۔ ایک اداکار ایسے تھے جنہوں نے خاموش اور بولتی فلموں میں یکساں مہارت سے کام کیا۔ وہ بہت حسین و جمیل تھے اور ان کی مردانہ وجاہت کے ہر طرف چرچے تھے۔ ان کا نام تھا گل حمید۔ 1905 میں نوشہرہ کے ایک گاؤں پیر پیائی میں پیدا ہوئے۔ گل حمید قدرت کا ایک حسین تحفہ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ صوبہ پختونخوا سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے ہر دور میں شہرت حاصل کی ہے۔ دلیپ کمار جینت، امجد خان کے والد امجد خان، ونود کھنہ، دیوانند راج کپور، پرتھوی راج کپور، پریم ناتھ وغیرہ، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ بہت سے فلمی نقادوں کا یہ دعویٰ ہے کہ گل حمید جیسا وجیح اور دلکش ہیرو ہندوستان کی اسکرین پر آج تک دوسرا نہیں آیا۔ ان کے والد کا نام سیف اللہ خان تھا اور ان کے دیگر 3 بھائیوں کا نام عبدالحمید خان، گل جمال خان اور سید جمال خان تھا۔ انہیں سب سے پہلے AR کردار نے اپنی خاموش فلم سرپروش میں کاسٹ کیا جو 1930 میں ریلیز ہوئی۔ 1931 میں ان کی فلمیں آتش عشق اور ون رنگ ڈانسر ریلیز ہوئی اور گل حمید کے نام کا ڈنکا ہر طرف بجنے لگا۔ گل حمید کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی پنجابی فیچر فلم ہیر رانجھا میں کام کیا جو 1932 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم لاہور میں بنائی گئی اور AR کردار نے اس کی ہدایت دی۔ 1933 میں ان کی فلم یہودی کی لڑکی ریلیز ہوئی جو آغا حشر کشمیری کے کیل یہودی کی لڑکی سے ماخوذ تھی۔ پھر گل حمید نے مشہور زمانہ فلم سیتا میں کام کیا۔ اسے ایسٹ انڈیا فلم کمپنی نے پروڈیوس کیا تھا اور دیبا کی بوس نے اس کی ہدایت دی تھی۔ یہ پہلی بولتی فلم تھی جسے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھیجا گیا، جبکہ 1934 میں اسے وینس فلم فیسٹیول میں دکھایا گیا جہاں اس فلم کو اعزازی ڈپلوما بھی دیا گیا۔ 1934 میں ریلیز ہونے والی گل حمید کی دوسری فلموں میں چندر گپتا، ممتاز بیگم، سلطانہ اور نائٹ برڈ شامل ہے۔ 1935 میں گل حمید کی کافی فلمیں ریلیز ہوئی۔ کاروان حیات اور بھارت کی بیٹی میں ان کی ہیروئن رتن بائی تھی۔ ان کی دیگر مشہور بولتی فلموں میں سوتیلی ماں اور مرڈر شامل ہے۔ اسی سال یاسمین بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی جس میں ان کا نام بہرام تھا۔ 1936 میں ان کی صرف 3 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں سنہرا سنسار، باغی سپاہی اور خیبر پاس شامل ہے۔ یہ سب سپر ہٹ فلمیں ثابت ہوئی۔ گل حمید نے خاموش فلموں کی مشہور اداکارہ پیشنس کوپر سے شادی کی جن کے ساتھ انہوں نے باغی سپاہی، مرڈر اور خیبر پاس میں کام کیا تھا۔ پیشنس کوپر کو خاموش فلموں کی مدھو بالا کہا جاتا تھا۔ لاہور میں اپنا کیریئر شروع کرنے کے بعد گل حمید کولکتہ چلے گئے جہاں انہوں نے 12 سے زیادہ خاموش اور بولتی فلموں میں کام کیا۔ ان کی کچھ فلم ممبئی میں بھی بنائی گئی۔ انہوں نے AR کردار کی 10 فلموں میں کام کیا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گل حمید جیسے اداکار کو ہندوستانی فلمی صنعت میں لانے اور ان کے فن کو نکھارنے میں AR کردار نے کلیدی کردار ادا کیا۔ فلم خیبر پاس کی ہدایات گل حمید نے خود دی تھی۔ گل حمید کی دیگر فلموں میں صفدر جنگ، فریبی شہزادہ، فریبی ڈاکو اور عورت کا پیار شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گل حمید کی آواز بھی بہت دلکش تھی اور وہ پانی کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اس کے نزدیک دریائے کابل تھا۔ گل حمید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہیں AR کردار نے اپنی مشہور فلم باغی سپاہی میں کاسٹ کیا تو کہا، گل حمید تم نے اس فلم میں یادگار اداکاری کرنی ہے۔ اس پر گل حمید نے پرجوش لہجے میں کہا، سمندر کے بھرے ہوئے پانیوں کی قسم، ایسی اداکاری کروں گا کہ دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو بڑے سے بڑا مقصد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر زندگی بے وفائی کر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ گل حمید اس لحاظ سے بدقسمت رہے کہ انہیں زیادہ مہلت نہ ملی۔ انہیں گلے کی بیماری لاحق ہو گئی جس کا اس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا۔ 1936 میں یہ جوان رینا صرف 31 برس کی عمر میں سب کو روتا چھوڑ کر موت کی وادی میں اتر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ گل حمید اپنی موت سے کچھ ہفتے پہلے اپنے گاؤں چلے گئے تھے جہاں انہیں کسی نے بتایا کہ کولکتہ میں ایک حکیم صاحب ہے جن کے پاس ان کی بیماری کا شافی علاج ہے۔ گل حمید کولکتہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حکیم صاحب فریضہ حج ادا کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی گل حمید چل بسے۔ اسے کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، واقعی معیشت ایزدی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرۃ العین حیدر کے افسانے فوٹوگرافر کا آخری فقرہ یاد آ جاتا ہے، زندگی انسانوں کو کھا گئی، کاکروچ زندہ رہیں گے۔